علی گڑھ میں شاید ہوئی تھی. کیا یہیں سے شروع؟ جی سر. میرے لیے زمرد یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ زیادہ سے زیادہ خود نگر ہوتے جا رہے ہیں. ادیب شاعر بھی اپنے ہمعصروں کے بارے میں باتیں کرنے سے زیادہ پسند یہ کرتے ہیں کہ خود ان کے بارے میں باتیں کی جائیں. تو یا تو خود اپنے بارے میں بولتے رہتے ہیں اور یا چاہتے ہی ہیں کہ دوسرے جو بھی باتیں کریں تو ان کے بارے میں باتیں کریں. جو زمانہ گزر گیا اس کی غالباً ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس وقت لوگ کوئی کتاب چھپتی تھی کسی کی تو وہ ایک موضوع گفتگو بن جاتی تھی. کوئی کہانی چھپتی تھی، کوئی نظم چھپتی تھی، کوئی اچھے شعر سناتا تھا تو اس کا ذکر بہت ہوا کرتا تھا. اور لوگ اتنے سیلف آبسیسڈ نہیں تھے، اپنے بارے میں اپنے نشے میں اتنے نہیں رہتے تھے جتنے اب مجھے دکھائی دیتے ہیں. پاشی کا معاملہ یہ رہا کہ پاشی سے میری ملاقات بہت کہنا چاہیے کہ بہت پہلے ہوئی تھی. اس زمانے میں پاشی کا صرف ایک مجموعہ چھپا تھا، تو پرانے موسموں کی آواز، اور میں نے اس کی کچھ نظمیں پڑھی تھیں جس میں سے کچھ نظمیں مجھے بہت اچھی لگی تھیں. گندے دنوں کا قصہ اور ایک مشاعرے کے سلسلے میں وہ آیا ہوا تھا اجین. تو میری پہلی ملاقات کمار پاشی سے اجین میں ہوئی، اجین شہر میں، جہاں اسی مشاعرے میں شرکت کے لیے امیر خنفی گئے تھے. میں اس زمانے میں اندور میں رہتا تھا، وہیں پڑھاتا تھا ایک کالج میں. تو وہاں پہنچا تو معلوم ہوا صاحب کمار پاشی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہاں کچھ نئے اور پرانے شاعروں کی کچھ پالیٹکس، کچھ جھگڑے شروع ہو گئے. یہ سب ہوا. لیکن پاشی سے ملاقات ہوئی اور مجھے پہلی ہی نظر میں وہ شخص بہت اچھا لگا. دبلا پتلا، سردیوں کا زمانہ تھا، بڑے کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اور مشاعرے سے پہلے ہی ملاقات ہوئی پاشی سے. اور وہ ظاہر کی ایک باقی رہنے والی دوستی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. اسی زمانے میں مجھے ایک بار دلی آنے کا اتفاق ہوا، اور دلی مجھے یاد ہے کہ میں ٹھہرا تو تھا راز کے ہاں، لیکن دن کا پہلا، یعنی کہنا چاہیے کہ دلی پہنچنے کے بعد جو پہلا کھانا میں نے کھایا وہ پاشی کے گھر پر. اور پاشی وہی طرح بیرم خاں کے قریب ایک گلی میں اس کا مکان تھا، اور وہاں میں گیا تو پاشی کی بیوی جو غالباً اس وقت کسی اسکول میں یا کالج میں پڑھاتی تھیں وہ آ گئی تھیں. اور ظاہر ہے کہ میں نے، راجدانہ راز نے، مخمور سعیدی نے، ہم سب نے وہاں ایک ساتھ کھانا کھایا. اس کے بعد پاشی سے برابر میری ملاقاتیں ہوتی رہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے شعراء کہنا چاہیے نمایاں ہوئے، جنہوں نے شہرت حاصل کی، ان میں مجھے پاشی کی شاعری بہت پسند تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پاشی کے ہاں جو پاسبلٹیز مجھے، جو امکانات مجھے نظر آتے تھے، کم شاعروں کے ہاں دکھائی دیتے تھے. اس کا رنگ تمام شاعروں سے بہت مختلف تھا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں کہ وہ اس نسل کے شعراء میں شاید سب سے زیادہ نمایاں شاعر تھا وہ اپنی ایج گروپ میں. ایک تو وہ، اور دوسرا مجھے عادل منصوری کے بارے میں ہمیشہ خیال یہ ہوا کہ یہ دو شاعر ایسے ہیں جو اپنے زمانے کے دوسرے شاعروں سے مختلف ہیں اور جو بہت غیر معمولی کہنا چاہیے امکانات رکھنے والے شاعر ہیں. پھر میں 69 میں دلی آ گیا. تو دلی آنے کے بعد پاشی سے ملاقاتیں ذرا تواتر کے ساتھ ہونے لگیں. فاصلوں کا شہر ہے اس لیے ظاہر آنا جانا تو گھر پر رہا، لیکن کم رہا. ایک بار تو میں پاشی کے گھر انتظار صاحب کو بھی لے کر کے گیا. میں اور انتظار صاحب دریا گنج میں بہت دیر تک ٹہلتے رہے، اور اس کے بعد انتظار صاحب نے کہا بھائی اب کہیں بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، کوئی دوست یہاں نہیں رہتا. میں نے کہا بھائی میرا تو ایک ہی دوست یہاں رہتا ہے، یہاں سے قریب بلاد مہندرا بہت دور رہتے تھے، گرچہ ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے ایک ساتھ
آپ کی پسند جو چائے خانہ ہے وہاں. تو میں انتظار صاحب کو لے کے پاشی کے گھر گیا. پاشی اس وقت موجود نہیں تھے, ملاقات نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ بہرحال میری ملاقاتیں پاشی سے ہوتی رہیں, اور وہ کبھی کبھار میرے گھر آتے تھے, کبھی میں ان کے گھر چلا گیا. تو پاسبلٹیز بہت تھیں اس کی شاعری میں. اور اس کے اس وقت تک 2 مجموعے چھپے تھے. ایک تو وہی پرانے موسموں کی آواز, پھر خواب تماشا کے نام سے چھپا اس کا مجموعہ. لیکن پاشی بڑا ورسٹائل آدمی بھی تھا. اس کی نظم جو طویل نظم ہے ولاس یاترا, یہ بعد میں چھپی, اور جو کلیکشنز تھے اس کی شاعری کے وہ بعد میں سامنے آئے. لیکن اس کی غزل اور اس کی نظم دونوں کا رنگ بالکل مختلف تھا. اس نے افسانے بھی لکھے اور کہانیاں بھی لکھتا تھا. پھر رسالہ اس نے نکالا سطور, وہ بھی اپنے زمانے کا ایک بہت ہی مختلف اور یونیک رسالہ تھا. تو یہ صورتحال تھی. اور ڈرامے لکھتا تھا وہ, اس کو بہرحال کام تو وہ ایک اسپتال میں کرتا تھا, لیکن یہ کہ اس کو بہرحال لکھنے پڑھنے سے دلچسپی غیر معمولی تھی. اور اپنے زمانے کے ادب سے بہت اس نے کہنا چاہیے کہ اس میں ایک نہ صرف یہاں اس کی شہرت ہوئی, خود پاکستان میں اس وقت اس کی شاعری کے مداحوں میں ایک ہمارے مرحوم دوست وزیر آغا بھی تھے. وزیر آغا کو پاشی کی شاعری بہت پسند تھی, اور بلکہ وزیر آغا کے والد واعظ خیں, واجد علی خاں غالباً ان کا نام تھا, لیکن ان کو کچھ دلچسپی ویدانت سے اور کچھ فلسفے سے, ہندوستانی فلسفے سے دلچسپی تھی. ایک بار پاشی ان کا مہمان بھی رہا, وہاں کے قصے بھی سنائے, سرگودا بھی گیا وہ ان سے ملنے کے لیے. جہاں تک اس کی شاعری کا تعلق ہے تو جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اس کی شاعری کا رنگ بہت مختلف ہے. اس زمانے کے اس کی ایج گروپ کے شاعروں میں جن لوگوں نے بعد میں نام کمایا, اس میں عادل منصوری اور مخمور سعیدی تو خیر شاید تھوڑے سے بڑے تھے وارث اس سے عمر میں, یا محمد علوی بڑے تھے. لیکن اس کا جو پاشی کی ایج گروپ کے جو شعراء تھے ان میں شہریار تھے, اور امیر آغا غزلباش تھے, اور عادل منصوری تھے, زبیر رضوی تھے, یہ سب تھے. مجھے پاشی کی شاعری بہت پسند تھی, اور میں نے تو اس کی غزلیں اور اس کی نظمیں دونوں مجھے بہت اچھی لگتی تھی. غزلوں بھی اس کا رنگ بالکل مختلف ہے پاشی کا. آیا بسنت پھول بھی شعلوں میں ڈھل گئے, میں نے انہیں چھوا تو میرے ہونٹ جل گئے, یا دشائیں چھو رہی ہیں آج مجھ سے, نکل کر خود سے باہر آ گیا ہوں. ایک اس کے ہاں ایک میرے خیال میں فلسفے وغیرہ سے اس کا مطالعہ کتنا تھا, لیکن اس کی کتنی شناسائی تھی یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کہ کچھ اس میں ایک کہنا چاہیے کہ پیدائشی کچھ خوبی اس میں یہ تھی کہ اس نے بہت سی چیزیں شاعری اور ادب کے ذریعے ہندوستانی فلسفے کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں بہت سی باتیں کہنا چاہیے کہ سمجھ میں اس کے آ گئی تھیں. اور اس لیے اس کی نظم کا انداز بھی بہت مختلف ہے, الگ سے اس کی نظم پہچانی جاتی ہے. مجھے تو اس کی بہت سی نظموں کے مصرے ہانٹ کرتے ہیں کبھی کبھی. جو سچ پوچھو تو میرا دکھ تنہائی نہیں, کچھ اور ہی بات ہے جسے جی گھبرایا ہے. یہ کس کا خواب تماشا ہے, میں جس میں زندہ شامل ہوں. مجھے یہ نظم اس کی بہت اچھی لگتی. تو اس کی نظموں کا انداز بھی اس کے زمانے کے تمام شاعروں سے مختلف ہے, اور غزلوں کا انداز بھی اس میں. بعد میں اس کو مشاعروں کا شعر بہت پڑ گئی. مشاعروں کا معاملہ یہ ہے, مشاعرے آدمی کی شاعری کو اکثر نقصان پہنچاتے ہیں, کیونکہ وہاں مشاعرہ تو ایک طرح کی پرفارمنس ہے جس میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کے شعر کہنے شروع کر دیتے ہیں جو لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائیں, جلدی اچھے لگیں. تو وہ بھی جانے لگا تھا مشاعروں میں غالباً پیسوں کے لیے, یا جو بھی اس کی کشش رہی ہو. لیکن یہ کہ اس کی شاعری بہت مختلف تھی, اور اس کی نظم بھی, اس کی غزل بھی, کہانیاں جو اس نے لکھیں, ڈرامے جو اس نے لکھے, ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا رنگ ایک بہت مختلف دکھائی دیتا ہے. خاص طرح کی اس کے ہاں مقامیت اور ایک کہنا چاہیے ہندوستانیت جس کو آپ کہیں, انڈیننس ایک
بہت ہی روشن اور لبرل اور بہت ہی کشادہ، ایک بہت ہی وسیع نظری کی حامل، وہ ایک کہنا چاہیے انڈیننس اس کے یہاں ملتی. تو وہ بہت مختلف گویا کہ اس کی شاعری تھی. زبان بھی اس کے ہاں اس کی زبان پر جو ہندی زبان کا جو اثر اس نے جس طرح سے قبول کیا تھا، میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ اردو کا جو ایک بنیادی ذائقہ ہے وہ وہی ہے جس میں ہندی شامل ہو. فارسی کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ہندی کا آمیز جو جیسے میرا جی کی زبان ہے، یا مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے لکھنے والوں کے ہاں افسانوں میں، ناولوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہندی آمیز زبان پریم چند کی زبان کی تعریف مولوی عبدالحق نے کی اور یہ کہا کہ بھئی اردو زبان پر جو احسان پریم چند کا ہے اتنا احسان اردو کے کسی اور ادیب کا نہیں ہے گویا کہ. تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی خوبی یہی ہے کہ وہ ہندی آمیز زبان ہے. یہاں کی زبان تو پاشی کی زبان میں کا بھی ذائقہ جو ہے اس کے یہاں کسی طرح کی فارسی آمیزی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں سننے میں پڑھنے میں بہت اچھی لگتی ہے. اور میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ پاشی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. جتنا اس کو پڑھا تو بہت گیا، اس نے شہرت بھی بہت حاصل کی ایک زمانے میں، لیکن میں نے بتایا نا کہ جیسے رفتہ رفتہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ لوگ اپنے آپ میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے بالکل فوری طور پر جو ان کے پیش رو رہے ہیں ان کا کلام بھی کم پڑھتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ اب پاشی کی کتنی شاعری پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی، لیکن میں تو اب بھی پڑھتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے وہ شاعری. لیکن سر وہ شاعر جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے پڑھے بھی جاتے تھے، ان کی بات بھی ہوتی تھی، آج اگر آپ امیر حنفی کی بات کریں یا اس زمانے کے اور اچھے لکھنے والے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں جیسے آپ نے شہریار صاحب کا ذکر کیا یا اور ایسے لوگ جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے اور یونیورسٹی کے اردو کے شعبے سے ہے یا کسی اور شعبے سے بھی ہے، اور وہ لوگ جو یونیورسٹی کا حصہ اس طرح نہیں بن پائے، تو آج جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ گفتگو کا حصہ ہمارے وہ لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے رہا ہے، چاہے وہ اچھے شاعر تھے یا اچھے نہیں بھی تھے، وہ بھی گفتگو کا حصہ رہتے ہیں. لیکن کمار پاشی کا معاملہ یہ ہے کہ کسی یونیورسٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ایک معمولی سی نوکری انہوں نے یہاں پہ کی، اور اس وقت چونکہ رسالہ بھی نکالا، لکھتے بھی تواتر کے ساتھ تھے، افسانے بھی لکھے، ڈرامے لکھے اور شاعری، تو یہ سب چیزیں تو ہوئیں. لیکن آہستہ آہستہ اب جس عہد میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اس میں کمار پاشی کو یاد کرنے والے بہت کم لوگ باقی رہ رہے ہیں. دیکھیے اس زمانے کے شاعروں میں آپ نے نام لیا امیر حنفی کا. امیر حنفی تو اس زمانے کے سب سے بڑے شاعروں میں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میں اختر الایمان کے بعد جن شاعروں کے نام میرے ذہن میں سب سے پہلے آتے ہیں وہ قاضی سلیم اور امیر حنفی اور بلاج کومل اور یہ لوگ ہیں. امیر حنفی کا تو کام بھی بہت ہے، یعنی طویل نظم میں تو ان جیسا کوئی شاعر نہیں پیدا ہوا ہمارے دور میں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو نظم میں جو ان کا کارنامہ ہے، اور پھر یہ کہ وہ عالم بھی زبردست تھے ہندوستانی موسیقی کے بارے میں، ہندوستانی کلچر کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں جتنا ان کا علم تھا ان کے زمانے کے بہت سے شعراء سامنے طفل مکتب کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ امیر حنفی پر بہت سے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ترجیح دی گئی جو امیر حنفی کے مقابلے میں 1/4 بھی جن کا علم نہیں تھا ادب کا، شاعری کا، تہذیب کا اور ان تمام چیزوں کا. تو کمار پاشی یہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں شاعری کو، ادب کو قید نہیں ہونا چاہیے، اس سے ایک خاص طرح کا ایک گہراپن پیدا ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی خدمات آپ دیکھیے، ان لوگوں کی خدمات بہت وقیع ہیں جو یونیورسٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے. مثال کے طور پر سلیم احمد نے کون سا یونیورسٹی میں پڑھایا آپ دیکھیں. اس کے علاوہ عسکری صاحب تھے، خیر وہ تو انگریزی پڑھاتے تھے، لیکن یہ کہ وہ بھی یونیورسٹی کا اسٹیبلشمنٹ جو ہوتا ہے اس کا حصہ وہ نہیں تھے کبھی. اور ہمارے یہاں بہت اچھے شاعر بھی ہوئے، شہریار کا نام آپ نے لیا، وحید اختر تھے، ہمارے خلیل الرحمن اعظمی صاحب تھے. میں خود ظاہر ہے کہ میں نے اپنی زندگی یونیورسٹیوں میں گزاری تو میرے کلیگس تھے، رفقائے کار تھے، لیکن یہ کہ اس دائرے سے باہر رہ کر کے جن لوگوں نے بڑا ادب تخلیق کیا ہے، عادل منصوری نے کہاں پڑھایا ہے، محمد علوی ہیں، عادل منصوری ہیں، تو یہ سب کے سب میرے تو بہت پسندیدہ شاعر ہیں یہ لوگ. اور بلاج کومل جیسے تھے مثال کے طور پر، مجھے ان کی شاعری بھی کا رنگ بھی بہت پسند تھا. اور
کمار پاشی کا معاملہ یہ رہا کہ دیکھیے کمار پاشی ظاہر کی کام تو ایک اسپتال میں کرتا تھا، چھوٹی سی نوکری تھی اس کی، جیسے بلراج مہندرا کی نوکری تھی، وہ بھی ایک اسپتال میں کام کرتے تھے. تو لیکن یہ کہ یہ تو ایک تماشا بن جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اسی وجہ سے شاید اتنے چھوٹے لوگوں پر لوگوں نے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر، یہ ایک ریکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو ختم. میں بہت مخالف ہوں اس بات کا کہ زندہ ادیبوں پر کام کیا جائے، لیکن یہ کہ یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا. مشفق خواجہ تو اکثر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے تمہارے یہاں یہ رسم بہت عجیب و غریب. ایسے ایسے لوگوں پر کام ہوا جو ان کے بارے میں حیران ہوں کہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے، کیا کارنامہ رہا ہے. تو میں نے تو اسی لیے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا، اور میں بہت شرمندہ ہوتا تھا جب کبھی کوئی شخص یہ کہتا تھا. بعض یونیورسٹیوں میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو موضوع بنا رہے ہیں، تو میں نے کبھی اس کی اجازت، اب میری اجازت کے بغیر اگر کسی نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری میری نہیں رہی. لیکن میں اس رویے کو ناپسند کرتا ہوں، اور میرا اب بھی خیال ہے کہ جن لوگوں کا واقعی کام ہے ان پر کام ہونا چاہیے. یہاں چھوٹے ذرا سا قد لوگوں کا دیا سلائی کے برابر، اور معلوم ان کے بارے میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور یہ تماشے ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں بہت خطرناک ایک میلان ہے، اور ادب کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو پاشی کا معاملہ تو یہ ہے کہ پاشی کو تو واقعی پڑھا جانا چاہیے تھا، زیادہ پڑھا جانا چاہیے تھا. لیکن اب آپ نام لیں تو کتنے لوگوں نے بلراج مہندرا کی کہانیاں پڑھی ہوں گی، کتنے لوگوں نے پاشی کی نظمیں پڑھی ہوں گی، عادل منصوری کی نظمیں پڑھی ہوں گی، زیب غوری کی نظمیں پڑھی ہوں کی غزلیں پڑھی ہوں گی. تو یہ تو ایک بہت افسوس کی بات ہے. بانی ہے، بانی کون سا یونیورسٹی میں کام کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بانی کے پائے کا اس زمانے میں کوئی دوسرا غزل کو مجھے نظر نہیں آتا. عرفان صدیقی تھی، عرفان صدیقی نے ظاہر ہے کہ کون سا یونیورسٹی وقت گزارا، لیکن ظاہر ہے کہ تو پاشی کو بھی ڈسکور، عمیق حنفی کو، پاشی کو، ان جیسے شعراء کو اگر کوئی نہیں یاد کرتا تو اپنا نقصان کرتا ہے. دلی کے ساتھ ٹریجڈی یہ بھی رہی کہ پاشی کا زمانہ جو تھا وہ دوسری طرح کا زمانہ تھا. اس وقت پاشی اور مخمور سعیدی، راز عنایت راز، امیر آغا غزل باش، یہ ایک دوسرے کے بڑی دوست تھے. زبیر تو ذرا کھلی ہوئی شخصیت رکھتے تھے، ان کا ملنا جلنا آپس میں تھا ان لوگوں کا. ورنہ یونیورسٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنی سیاست ہوتی ہے، اپنے موضوعات گفتگو ہوتے ہیں، جو مجھے افسوس یہ ہے کہ بہت محدود ہوتے ہیں عام طور پر. تو ظاہر ہے کہ اس میں پاشی پر اب کتنے لوگ پڑھیں گے، کیا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کہ بہرحال بھائی میرے دل میں تو اس کی شاعری کی بہت قدر ہے. وہ ایک بہت سچی، صحیح معنوں میں ایک سچی تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والا شاعر تھا، اور جس کے ہاں جو ڈائیورسٹی ملتی ہے، جو رنگا رنگی ملتی ہے تجربوں کی، اس کی نظموں میں موضوع کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، زبان کے جو تجربے اس کے ہاں ملتے ہیں، اس کی غزلیں، اس کی نظمیں، اس کے ڈرامے، اس کے افسانے، اس نے جو رسالہ نکالا، اس کی جو خدمات رہیں، یہ سب بہت میری نظر میں قیمتی ہیں. اور اسی طرح اس کی طویل نظم ہے، چندربھان خیال نے اس کا کلیات مرتب کیا ہے، قومی کونسل سے شائع ہو گیا، چلیے خدا کا شکر ہے. لیکن یہ کہ یہ پاشی کو اور لوگ، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم ماضی نہیں ہے، اس نے تو بہت کم عمر پائی، اس لیے جلدی رخصت ہو گیا. ورنہ اگر اس کو اچھی عمر ملی ہوتی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا. تو لیکن بہرحال اس کی شاعری ایسی نہیں ہے کہ بھلا دی جائے. شمیم صاحب، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جی، یونیورسٹیز کی سیاست اپنی جگہ، کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ دلی کے جو ادیب اور شاعر ہیں، اور جو آپ سے پہلے لوگ تھے انہیں پڑھا بھی ہے، تو یہ اس طرح کی کوشش نہیں، خود ہمارے زمانے کے لوگ رہے ہیں بھئی. یہاں اس زمانے میں سوچئے رخصت ہو گئے، حسن نعیم یہیں رہتے تھے، بہت زندگی کا حصہ بہت سا انہوں نے باہر بھی گزارا، بمبئی میں بھی رہے، لیکن یہاں دلی والوں نے بلا دیا ایک طریقے سے. شہاب جعفری بہت اچھا شاعر تھا، یہاں پڑھاتا بھی تھا خالصہ کالج میں، وہ نہیں رہا. محمود ہاشمی رخصت ہو گئے. سریندر پرکاش، شاعروں میں، افسانہ نگاروں میں آپ دیکھیں سریندر پرکاش چلے گئے، بانی چلے گئے، زبیر رضوی چلے گئے. تو یہ تو ایک بہت لمبی فہرست ہے جو میں ان لوگوں کا نام دے رہا ہوں جن سے میرے ذاتی بہرحال مراسم رہے. راز تھے، یہ نہیں رہے. تو دلی تو بہت کہنا چاہیے ویران ہو گئی. اور آپ نے جو اس سلسلے کو عنوان قائم کیا ہے
تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس عنوان کو دیکھ کر کے کہ بھئی یہ تو مجھے یاد آیا کہ ناصر کاظمی کا وہی شعر ہے کہ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ. یہ سن 47 کے بعد کا شعر ہے فوراً. دلی ایپ کی ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ. تو دلی کے آج جو صورتحال ہے دلی کی, اب تو لوگوں میں ملنا جلنا بھی کم ہو گیا ہے, وہ وفاداریاں بھی ختم ہوتی جا رہی. میں نے بتایا نا کہ ہر شخص خود نگر ہے, یا تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی باتیں کریں, یا یہ کہ صرف وہ سننا چاہتا ہے, یا اپنی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہے. اپنے معاصرین کے بارے میں اتنا تجسس, اور اپنے کہنا چاہیے کہ پیش رووں کے بارے میں جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. پاشی کو زمانہ اچھا ملا تھا, افسوس کہ اس نے بہت کم وقت اس دنیا میں گزارا, اور میرے خیال میں 56-57 برس کی اس کی عمر تھی جب اس کا انتقال ہو گیا اچانک برین ہیمریج سے. اور ورنہ یہ کہ ابھی تو اس کے امکانات بھی بہت باقی تھے, اور جس قسم کی تخلیقی طاقت وہ رکھتا تھا, جو صلاحیتیں تھیں اس کی, جو اس کے ہاں جو تنوع تھا اس کی صلاحیتوں میں, اس کے اظہار کی ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں رہ گئی ہوں گی جو ظاہر اس کی ناوقت موت کی وجہ سے, اچانک موت کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکی. تو یہ بہت اچھا ہے یہ سلسلہ, اور ضرور آپ کریں. میں جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں ان پر آپ باتیں کریں گے تو ضرور کروں گا. بہت شکریہ شمیم صاحب. شکریہ آپ کا.